آپ کا دیر سے ہاتھ اٹھ رہا ہے، آدھا تھک چکے ہیں اور آدھا آپ زندہ ہیں۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے، دعا تک آپ کو آباد رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ گجرات میں سومناتھ ہے، کسی زمانے میں وہاں مندر تھا، مندر ہی کے برابر میں چھوٹی سی مسجد تھی۔ مندر تو آباد تھا، مسجد ویران تھی، آذان بھی نہیں، نماز بھی نہیں۔ تو ایک غیر مسلم نیتا تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ انہوں نے مسلمانوں سے خطاب کیا، مسلمانوں تمہاری مسجد ویران ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ غیر مسلم کہہ رہا ہے، مسلمان کی مسجد ویران ہے کہ تمہاری مسجد ویران ہے، مندر آباد ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم مجھے ایک مؤذن دو، جیب سے پیسہ میں دوں گا۔ تم مجھے ایک امام دو، جیب سے پیسہ میں دوں گا۔ سندھ کے فاتح کا نام تھا محمد بن قاسم۔ اپنے خزانے میں انہوں نے 3 روپے رکھے 100 میں۔ کس کے لیے؟ مسجد کے لیے نہیں، نئی مسجد کے لیے نہیں، پرانی مسجد کے لیے نہیں، بلکہ مندر کے لیے رکھا کہ اس ملک میں میں مسلمان بادشاہ ہوں اور میری حکومت میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ مسلمان کی تو مسجد آباد ہے، مسلمان اپنے پیسے سے بنا رہے ہیں، لیکن غیر مسلم کے پاس، غریبوں کے پاس مندر نہیں ہے۔ اپنے خزانے میں مسلمان بادشاہ 100 میں 3 روپے رکھتا ہے کہ ہر ہندو کو یہ آزادی ہے، مسلمان راجا کی حکومت میں وہ نیا مندر تعمیر کر سکتا ہے، پرانے مندر کی مرمت کر سکتا ہے۔ آج لال قلعہ جائیے آپ، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا نام ہے موتی مسجد، آج بھی موجود ہے۔ 1600 عیسوی پرانی مسجد آج بھی موجود ہے، لال قلعے کے اندر وہ مسجد موجود ہے۔ اس مسجد میں کون نماز پڑھتے تھے؟ درویش خدا اورنگزیب بادشاہ نماز پڑھتے تھے۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ امام صاحب مصلی پر ہیں، بادشاہ آگے کہا امام صاحب وقت ہو گیا، آپ مصلی پر بیٹھے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کہا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ بادشاہ ہو، آپ آ جاؤ، اس کے بعد میں نماز پڑھاؤں، قربان جائیے اس بادشاہ کے اوپر۔ اس نے کہا او امام صاحب میری مسجد سے نکل جاؤ، تو امامت کے لائق نہیں ہے، میری مسجد کا امام وہ ہے جو خدا کے لیے نماز پڑھائے، میری مسجد کا وہ امام ہرگز نہیں ہو سکتا جو بادشاہ کے لیے نماز پڑھائے۔ ایک مائیکل جیکسن تھا، دنیا کا ڈانسر تھا، اتنا بڑا ڈانسر تھا کہ اس کا دعویٰ تھا اگر میں ڈانس کروں میری مجلس میں مولوی پنڈت کیوں نہ ہو وہ بھی حرکت میں آ جائے، اس کا اتنا بڑا دعویٰ تھا۔ اتنا پیسہ کمایا کہ بینک والے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گیا، بینک میں تمہارے پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا پیسہ کمایا۔ اس کے بعد وہ بولا میں دنیا میں مشہور ہو گیا، مجھ سے بڑا ہیرو کوئی نہیں، مجھ سے بڑا ڈانسر ہالی ووڈ میں کوئی نہیں، لیکن مجھے پیسے سے سکون نہیں ملا، مجھے شہرت سے سکون نہیں ملا، سکون اس وقت ملا جب میں مسلمان ہوا، مسجد آیا، نماز پڑھی، جو سکون مجھے اس میں ملا دنیا کی کسی دولت میں نہیں۔ آپ ایک تجربے کی بات ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ایک لائن سے موبائل لگا ہوا، آپ کو سکون کہاں ملے گا، آپ کا سکون کہاں جائے گا، یہ راز آپ کو ایک لائن میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، صرف 5 منٹ کے لیے آپ موبائل کھولیے، اس کو صرف 5 منٹ دیکھیے، گھڑی دیکھ کر کے آپ کے 1 گھنٹے کی نیند حرام ہو جائے گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی، کل سے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے آپ۔ صرف 5 منٹ کے لیے آپ نے موبائل دیکھا، آنکھ سے نیند اڑ گئی اور آپ کو 1 گھنٹے تک نیند نہیں آئی، اور جمعہ کا دن تھا، آپ نے غسل کیا، چپل اتار کر کے آپ نے مسجد کے اندر داخل کی، امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آ رہا تھا۔ کیوں آ رہا تھا؟ کبھی آپ کو دوپہر میں نیند نہیں آئی اور خطبے کے وقت میں نیند آئی۔ راز کیا ہے؟ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے اس کا دل پریشان ہوتا ہے، جب دل پریشان ہوتا تو نیند نہیں آتی، جب اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے، سکون اس کو ملتا ہے، اس لیے نیند آتی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، روز بازار جائیں گے اور مسجد میں جمعہ کو آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جاگ اے امتی شاہ دنیا بدی، جاگ اے امتی شاہ دنیا بدی، تیرے سونے کا وقت باقی نہیں،
جاگ اے امتی شاہ دنیا وہ بھی تیرے سونے کا وقت باقی نہیں، ہوش کر کھولا ہے کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جنازے کی نماز مسجد میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک تو ہم ہاف پاگل ہیں، 12 بج جانے کے بعد بیٹھے، آپ فل پاگل ہیں، کنیا کے بھی ماموں ہیں دلہا کے بھی ماموں، دونوں طرف سے آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، لیکن میں آپ کو ٹھکانے لگا کر کے رہوں گا، 2-4 غلطی تو آپ کی معاف ہے، اگر اس سے زیادہ غلطی کی تو نماز جنازہ پڑھانے میں بھی دیر نہیں۔ تیسرا پیغام آپ کی خوبصورت سماعت کے حوالے آ رہا ہے، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو بوتل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی ہے اور اس کے بغل ہی میں گلاس ہے، آپ کسی سے صرف گلاس مانگیے تو آپ کو صرف گلاس دے گا، پانی نہیں دے گا، اور اگر کسی سے بولیے کہ بھائی ہم کو پانی دیجئے تو گلاس خود بخود آ جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ راز کیا ہے؟ یہ راز یہ ہے کہ پانی گلاس سے بڑھ کر کے، گلاس ذریعہ ہے، پانی مقصود ہے، پانی مانگیں گے تو گلاس خود بخود ملے گا، اگر گلاس مانگیں گے تو پانی نہیں ملے گا۔ دین دنیا میں بڑھ کر کے دین ہے، مقصود ہے، آپ دین مانگ لیجئے اللہ مفت میں آپ کو دنیا دے دے گا۔ ایک بات خاص طور پر سنیے، کسی سے کام لینا ہے تو آپ اس کو پیسے کا لالچ دیتے ہیں، وہ آپ کا کام کر دیتا ہے، اور اگر آپ پاورفل آدمی ہیں تو اس کو دھمکی دیجئے وہ کام آپ کا کر دے گا، لیکن خدا کو آپ لالچ نہیں دے سکتے، اس کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہے، خدا کو آپ دھمکی نہیں دے سکتے، خدا آپ سے زیادہ پاورفل ہے، ایک ہی کام خدا کے آگے کر سکتے ہیں، ہاتھ جوڑ لیجئے، دل کا ارادہ ہو گیا، توبہ کر لیجئے، اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کر۔ ایک بات اور یاد رکھیے، مسلمانوں کا حال اتنا بگڑا ہوا ہے کہ آپ کو 2-3 نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، دھوپ آ رہی ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، کیا بولتا ہے خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے؟ گیا ایمان، اتنا خطرناک جملہ تھا کہ سینے سے ایمان چلا گیا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے، جب ایک بار مانگا نہیں ملا، دوسری بار مانگا نہیں ملا، تیسری بار مانگا نہیں ملا تو کیا کہتا، ارے خدا سے کیا مانگتے ہو، مانگو بڑے پیر سے، خدا کا تو کام یہی رہ گیا، اس سے چھینو اس کو دے دو، اس سے چھینو اس کو دے دو، چلا گیا۔ تیسرا جملہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، خدا انصاف نہیں کرتا، کسی کو اولاد دیتا ہے کسی کو اولاد نہیں دیتا، چلا گیا۔ ایک آدمی روکھی روٹی کھا رہا تھا اور اس کے ساتھ نمک اور چٹنی، اس پر کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بغل کا آدمی بولا کہ مرغا کھا رہے، دھڑا دھڑ سبحان اللہ بول رہے ہو، یہ روکھی روٹی میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا اتنا شکر کر رہے ہو، تم لوگ تو اللہ کی عادت خراب کر دو، اس لیے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تم کو روکھا سوکھا کھلاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، راحت میں باپ کو، مصیبت میں خدا کو یاد رکھیں گے۔ یہ دیکھیں پھر بھی ہاتھ اٹھائے، ہے غوث و قطب سب غلام سے خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے، ہے غوث و قطب سب غلام سے خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے، جسے چاہے دے دے جسے چاہے نہ دے، بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے
ہے بس میں یہ مشکل کشائی، اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی، ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہمسر۔